السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے یا پھر جن کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دیا ہے، ان سے ملاپ کرنے کے بعد میں، ہم بستری کرنے کے بعد میں یا خلوت صحیحہ کے بعد میں، یعنی تنہائی میں مل لینے کے بعد میں اگر طلاق دے دیا ہے تو ان عورتوں کے لیے اسلام نے عدت کو واجب قرار دیا ہے۔ عدت کیا ہے؟ عدت کا مطلب ہوتا ہے، اگر آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے تو عدت کا مطلب آپ کو ملے گا گننا، شمار کرنا۔ شریعت میں عدت کہتے ہیں ایسی مدت کو جس میں عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد میں یا شوہر سے ہم بستری کے بعد میں جب اس کو طلاق ہو جائے تو وہ گنتی کے کچھ دن وہ گزارے، عدت کے اندر رہے، سوگ منائے، اور پھر ان دنوں میں اس کے لیے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ مدت کتنی ہے، اس سلسلے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 234 کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ مر جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں رکھیں گی یا عدت میں گزاریں گی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ عورت حاملہ نہ ہو، یعنی حمل سے نہ ہو، پیٹ سے نہ ہو، یا آپ یہ کہیں کہ پریگننٹ نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور پیٹ سے ہے، پریگننٹ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 4 کے اندر وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ عورتوں کی عدت اس وقت تک ہے جب تک کہ بچہ ان کا پیدا نہ ہو جائے یا حمل ان کا وضع نہ ہو جائے، وہ بچے کو پیدا نہ کر دے، تب تک جو ہے ان کے لیے عدت ہے، حاملہ عورتوں کے لیے۔ اب یہاں پر اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے عدت کے اندر کن چیزوں کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر حدیث بے شمار ہے۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو مکمل طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ان امرأۃ توفی زوجها، کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، فخشوا علی عینیہا، اس کی آنکھوں پر، ان کے گھر والوں کو اس کی آنکھ پر ڈر محسوس ہوا کہ کہیں اس کی آنکھ کے اندر کوئی پریشانی نہ آ جائے، ممکن ہے یہ رونے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو۔ فَأَتَوْا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَأْذَنُوهُ، تو ان کے گھر والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی فی الکحل، سرما آنکھ میں لگانے کی۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکحل، کہ سرما ہرگز مت لگاؤ، سرما مت لگاؤ۔ قد كانت احداكن تمكث في شر احلاسها او شر بيتها، کہ تم میں سے پہلے عورتیں وہ سب سے برے کپڑے میں یا سب سے برے گھر کے اندر وہ عدت گزارا کرتی تھی۔ فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ، اور جب وہ سال ایک مکمل ہو جاتا تھا، فَمَرَّ كَلْبٌ، تو ایک کتا وہاں سے گزرتا تھا، رمت بِبَعْرَةٍ، اور یہ عورت اس کے اوپر مینگنی سے مارتی تھی یا مینگنی پھینکتی تھی، تب اس کے بعد میں وہ وہاں سے نکلتی تھی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان چیزوں سے تمہیں چھٹکارا دے دیا، نجات دے دیا، اور اب تم کیا کرو، صرف اور صرف عدت کے اندر ان زیب و زینت کی چیزوں سے اور ان سرما اور خوشبودار چیزوں سے پرہیز کرو، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی ان چیزوں کو استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5341، اس حدیث کے اندر جو کتاب الطلاق کے اندر موجود ہے، اس حدیث کے اندر مزید وضاحت ہوتی ہے اس سلسلے میں عورتوں کو کیا کیا چیزیں اپنانی چاہیے اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کننا ننہا ان نحد علی میت فوق 3، کہ ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی بھی مردے پر سوگ منائیں 3 دن سے زیادہ، الا علی زوج 4 اشہر و10، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنے شوہروں کے لیے سوگ منانے کی اجازت تھی 4 مہینے 10 دن تک۔ اور اس کے بارے میں اس کے بعد فرماتی ہیں ولا نکتحل، ہم اس میں نہ تو سرما لگاتی تھی، ولا نطیب، اور نہ ہی ہم خوشبو استعمال کرتی تھی عورتیں، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، اور نہ ہی ہم کوئی رنگا ہوا کپڑا پہنتی تھی، الا ثوب عصب، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا جو رنگا ہوا ہوتا تھا،
اس کپڑے کو ہم استعمال کرتی تھی، اس سلسلے میں ہمیں اجازت دی گئی تھی، اور وہ ایک رنگے ہوئے سوت کا کپڑا ہوتا تھا، اس کو پہننے کی اجازت تھی۔ اور اس کے بعد میں یہ کہتی ہیں وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ اِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطِ أَظْفَارٍ، کہ ہمارے لیے طہر کے وقت میں، یعنی جب ہم حیض سے پاک ہوتی تھی تو ہمارے لیے اجازت دی گئی تھی، رخصت دی گئی تھی کہ اس وقت ہم عود ہندی جو خوشبو ہوتی ہے یا مشک ہے اس کو استعمال کر لیں۔ اس وقت ہمیں اجازت ہوتی تھی جب ہم حیض سے پاک ہوتی تھی تب۔ وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے بھی منع فرمایا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، زمانے میں۔ تو یہ حدیث، جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بخاری شریف کی، ان دو حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے ان دنوں یعنی 4 مہینے 10 دنوں میں عورتوں کو گھر کے اندر ہی رہنا ہے، گھر سے نہیں نکلنا ہے، اور عورتوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ زیب و زینت کرے، عورتوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سرما لگائے، خوشبو لگائے، اور نسائی شریف اور ابو داؤد کے اندر مزید وضاحت بھی ہے کہ وہ کنگھی بھی نہ کرے، اور بالکل سادگی کے ساتھ میں اس میں رہے، اور تمام طرح کے زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔